ویلکم بیک۔ پاکستان کی معیشت کی انتہائی اس وقت گریو سچویشن، بہت ہی سنگین صورتحال، شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنی سنگین صورتحال نہیں دیکھی۔ اس کی وجوہات اور اس سے بچنے کا اور ان حالات سے نمٹنے کے راستے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ بزنس لیڈر جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی امور شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں، اور تجزیہ کار معاشی کاروباری اور ان تمام منسلک امور کے بہت ہی پرومیننٹ تجزیہ کار نیوز اینالسٹ جناب فاروق سلیم ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ایک جہاں اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل کوائگمائر میں بھی ہم ہیں۔ یہ پولیٹیکل کوائگمائر یعنی کہ ہم جو سیاسی اس وقت دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے اس معاشی عذاب کو جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور کیا اس کو حل کیے بغیر ہم اپنے معاشی عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی خان صاحب، اصل سوال تو یہی ہے جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، جس کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پولی کرائسس، یعنی کہ ایک سے زیادہ بحران جو ہے وہ اکٹھے ہی پاکستان کے اوپر آئے۔ نہ صرف سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، ساتھ میں ایک سیکیورٹی کا بحران بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں بحران جو ہیں ان کو اکٹھے اب ہمیں پاکستان کو ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک بات خان صاحب میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہم بار بار میڈیا پہ بھی اور بہت سارے لوگ بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام، کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو پروگرام بنایا جاتا ہے وہ ملک خود سے بناتا ہے۔ ابھی جو پروگرام جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی وزارت کے دوران جب وہ وزیر خزانہ تھے، تو پروگرام جو ہے وہ ملک خود سے بناتا ہے، اور پھر آئی ایم ایف اپنا ایک فنڈ کرتا ہے، جس نے ہماری کیس میں وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے ٹو سپورٹ دا پروگرام۔ تو پروگرام پاکستان کی وزارت خزانہ نے خود سے بنایا ہوا ہے، اور وہ جو ہمیں $1 بلین کی ٹرانش دیتا ہے، $3 بلین کا پروگرام بنتا ہے، $6 بلین کا پروگرام بنتا ہے، وہ اس پاکستان کے پروگرام کی سپورٹ میں ہوتا ہے۔ شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو کمیونیکیشن ہے یا جو ہماری بات چیت ہے 9th ریویو کے لیے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ دوسری بات، دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ ورلڈ بینک کا جو $1 بلین کا ہمیں ملنا والا تھا لون، وہ ڈیفر ہو گیا ہے، ورلڈ بینک نے اس کو ڈیفر کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور دوسری جو انفلوز ہمیں آنے تھے جنیوا کانفرنس کے بعد، جو خاص طور پہ جو کہ فوری آ سکتے تھے، باقی تو آبویسلی پروجیکٹ بیسڈ اور فلڈ وکٹم کے لیے وہ پروگرام ہیں، یہ سارے معاملات ہیں کہاں اس وقت؟ کامران خان صاحب، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو وزیر خزانہ صاحب کی لاسٹ 2 میٹنگز ہوئی تھیں ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جنیوا میں ہی، وہ کوئی میری اطلاعات کے مطابق اتنی کوئی خوشگوار ملاقاتیں نہیں تھیں۔ وہاں پہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ طے نہیں پائی تھی۔ ایک ڈائریکشن کی ضرور بات ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ راستہ چلے گا۔ میں نے اس وقت اس میٹنگ کے بعد رپورٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کوئی نئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے نہیں رکھی، جیسے بھی ڈاکٹر فرق بھی فرما رہے تھے کہ پروگرام تو وہی ہے جو ہم نے طے کیا ہوا ہے، اور جو ہم نے کمٹمنٹس دی وہ پوری کرنی ہے۔ جو ایک سب سے بڑا کنسرن اس وقت سامنے آ گیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی، کہ جو وزیر خزانہ صاحب نے ایک اسٹرانگ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی رکھی ہوئی ہے اور وہ اکنامک فنڈامنٹلز اس کو بیک نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے جو دونوں ملاقاتیں تھیں وہ کوئی اتنی پازیٹیولی کنکلوڈ نہیں ہوئی۔ اب جو بال ہے وہ حکومت پاکستان کی کورٹ میں ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ شرائط ہے وہ کیسے پوری کرنی ہے۔ اس میں جو ایک بڑا کامن ورڈ ہے وہ حکومت پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی نیا قرضہ چاہے وہ قسطی ہے، اور ہم نے پہلے آئی ایم ایف نے ہم سے ایگری کیا ہوا ہے، وہ اس صورت میں اب ملے گی ان کو جو کہ اکنامک سٹیبلٹی کو سپورٹ کرے گی۔ اب اس ایک لفظ کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اپنی ساری جو کہانی ہے انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کی جو ایکسپینشنری فسکل پالیسیز، ایکسپینشنری مانیٹری پالیسیز اور جو آپ نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں وہ اب چلیں گی نہیں، نمبر 1۔ دوسرا آپ کا سوال اس کے اندر یہ کہ جنیوا میں جو اتنی کمٹمنٹس ہوئی $9.7 بلین کی، اس کی میٹیریلائزیشن، دیکھیے وہ جتنے بھی پیسے تھے جو ڈار صاحب نے فرمایا بھی پریس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب وہ بیٹھے تھے، کہ اس میں 90% سے زیادہ وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے۔ مطلب وہ جو وہاں پہ پیسے کمٹ ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ منصوبے بنیں گے، اور وہ جو منصوبے بھی بنتے ہیں وہ پھر جو لینڈر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کی مرضی سے، اس کی کنسلٹیشن سے بنتے، تو یہ ایک لانگ ڈران پروسیس ہوگا۔ اس میں بجٹ سپورٹ نہیں ہے جو ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں یا ایک سال کے اندر آ جائے گی۔ ایک جو چیز اس کے اندر ہے، جو ورلڈ بینک نے $2 ارب وہاں پہ کمٹ کیا، وہ کوئی نیا پیسہ نہیں تھا،
ورلڈ بینک جو میں نے کل کی خبر میں کہا تھا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پہلے یہ پیسہ پاکستان کو دے چکا ہے. 1.3 ارب ڈالر کے انہوں نے منصوبے منظور کر دیے تھے 19 دسمبر کو, اور جو باقی کچھ 650 ملین ڈالر ہے وہ پہلے ہی جو پروجیکٹس چل رہے تھے اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے, وہاں سے نکال کے انہوں نے پیسہ دے دیا. اب ہوگا یہ جیسے جیسے وہ منصوبے جو ہے پروگریس کریں گے ویسے ویسے پیسہ وہاں پہ ریلیز ہوگا. اور ہماری بدقسمتی سے کامران خان صاحب ہسٹری یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں جو پروجیکٹ کی کمپلیشن لائف ہوتی ہے وہ 2.5 ایئرس ٹو 3 ایئرز ہوتی ہے, اور آن این ایوریج آپ کا جو پی ایس ڈی پی کا سائز ہے اس کے جو منصوبے وہ 10 سے 11 سال میں مکمل ہوتے ہیں. یاد رہے کہ 2005 کا جو زلزلہ تھا جس میں نیو بالاکوٹ سٹی بننا تھا, آپ آئیے جا کے وہاں پہ وزٹ کیجئے, وہاں پہ پتھر ہے, سڑکیں بھی نہیں ہیں, گھر تو بہت دور کی بات ہے. تو جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے, جو ہسٹری ہے, اور جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں, اور جو ہماری بیوروکریسی کی ایفیشنسی ہے, یہ جو جنیوا کانفرنس کا پیسہ ہے یہ اتنی جلدی پاکستان کو ملنے والا نہیں ہے.